رضا رومی صاحب، سچویشن یعنی کہ جب اسلام آباد ٹاکس ہوئے اس وقت سے اب تک کچھ تبدیل ایسی ہوئی کہ اس وقت ایران کہہ رہا تھا کہ ایک ڈیٹیل کے اندر بات ہو، ایکسٹینسو پیکیج ہو، ہر پوائنٹ اور نقطے پر بات، اور امریکہ فوری ایگزٹ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد کوئی ڈیل اور اس معاملے سے نکلیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مکمل ڈیل کی حامی دکھائی دے رہی ہے، وہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ آپ کر لیں پھر دیکھ لیتے ہیں بات، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم مرحلہ وار، ہم یہاں سے ایگزٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اگلی بات پر جائیں گے اور پھر اگلی پر جائیں گے۔ کیا تبدیل ہوا ان 2 ہفتوں میں؟ دیکھیے، تبدیل تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں اور پبلک اوپینین ہے، وہ اب مجبور کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ وہ اس جنگ سے بہر صورت باہر نکلے اور کوئی رستہ نکالے کہ جس سے کہ امریکہ کی جسے کہنا چاہیے مزید انوالومنٹ اس جنگ میں نہ ہو، کیونکہ یہ انتہائی غیر مقبول جنگ ہے۔ اس نے صدر ٹرمپ کو بھی اب غیر مقبولیت کے جسے کہنا چاہیے پیک پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے معاشی اثرات ہیں اس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں گائے بگائے، لیکن وہ معاشی اثرات جو ہیں وہ بھی چبھ رہے ہیں عوام کو۔ امریکہ میں ہمیشہ جو ڈومیسٹک سیاست ہوتی ہے دنیا میں کئی بیشتر ممالک کی طرح، وہ مہنگائی اور جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کے گرد گھومتی ہے۔ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں، پرائسز بڑھتی ہیں، انفلیشن اوپر جاتی ہے، تو اس وقت کی حکومت یا جو سیاسی پارٹی رول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے، اور یہی حال یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر یہ یوں ہی چلے گا تو پھر اس کے سیاسی نقصانات جو ہیں وہ irreversible ہو جائیں گے نومبر میں جب مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک فیکٹر ہے کہ امریکہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ کوئی رستہ نکالا جائے، لیکن وہ رستہ ایسا ہو کہ وہ کچھ اپنے عوام کو، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ بھی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اعلان کرتے جی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایران میں بھی یہ اب جسے کہنا چاہیے ایک تھنکنگ آ چکی ہے کہ وہاں بھی میرے خیال سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے یہ جنگ کا، لیکن کوئی گارنٹیز کے ساتھ اور کسی ٹھوس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو۔ اور اسی لیے مرحلہ وار جو ایشوز، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ایشوز ہیں آشا، یہ ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ نیوکلیر ایشو ہو یا دیگر جو سینکشنز کا معاملہ ہو، فروزن ایسٹس کا معاملہ ہو، اس کے اوپر کافی ساری انڈرسٹینڈنگ اور اگریمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ بہتر ہے کہ اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو۔ اور پہلے آبنائے ہرمز جو ہے، آپ کے خیال میں کیا امریکہ کے لیے آسان ہے کہ ایران ہرمز سے ہٹائے اپنی ناکہ بندی اور وہ ایران کی ناکہ بندی ختم کرے؟ تو یہ کیا پہلا اعتماد سازی کا قدم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، پہلا اعتماد سازی کا قدم ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ پہلا قدم یہی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہیں سے جو سیٹلمنٹ کا باقاعدہ آغاز یہیں پہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو جوائنٹ مینجمنٹ ہے ایران اور عمان کے درمیان، جو دعویٰ ایران کا وہ بھی غالباً تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی صورت اب دنیا بھر یہ میں اس چیز کی ایک تشویش ہے کہ اگر آبنائے ہرمز روزانہ کے طور کے اوپر تیل کی 20 سے 25% سپلائی پہ اثر پڑتا ہے اس کی بندش سے، اس کی بلاکیٹ سے، تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا وہ نقصان ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیے، یہ فیکٹرز ایسے ہیں اس وقت کہ یہ باقی تمام ایشوز کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں۔ جیسے بھی ایران نے اس پورے مسئلے کو ڈیل کیا اور یہ آبنائے ہرمز کو ایک ویپن کے طور کے اوپر استعمال کیا، وہ کارگر ثابت ہوا ہے، اور امریکہ اپنی تمام تر درست کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب، اور یہی راستہ پھر میرا خیال سے ایران نے امریکہ کو بھی دکھا دیا ہے کہ ایران نے تو ہرمز ناکہ بندی کی اور امریکہ نے پھر ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں جو تجاویز اس وقت ایران دے رہا ہے کہ آئیں پہلے یہ ناکہ بندی ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے مراحل میں ہم جوہری معاملے کی طرف جائیں گے، کیا امریکہ کے لیے قبول کرنا آسان ہوگا؟ وہ ٹرمپ جو بار بار جیت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پیکیج ہونا چاہیے، وہ آغاز کر لیں گے یہاں سے یا مزید دباؤ ڈالیں گے؟ دیکھیں، رومی صاحب نے بہت اہم فیکٹرز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھیں اور سامنے رکھیں
تو صورتحال خاصی واضح ہو جاتی ہے اور جس چیز کے امکانات روشن ہیں وہ سامنے آتی ہے. اسی وجہ سے میرے نزدیک یہ قابل فہم ہے بہت زیادہ، اور میرے خیال میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد، یہ میں خالصتاً صحافیانہ زبان استعمال کر رہا ہوں، ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد قابل اشاعت یعنی قابل قبول ہونے کے امکانات موجود ہیں. کیا کہا میں نے؟ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد موجود ہیں. ایران نے بھی اس کی گنجائش یقیناً رکھی ہوئی ہے. جب آپ شرائط دیتے ہیں تو اس میں آپ ایک آدھ پاک ایسی رکھ لیتے ہیں جس میں فلیکسیبلٹی آپ کر سکیں. بہرحال حسن صاحب، یہ پہلی کامیابی بلاکیڈ والی ملی ہے امریکہ کو جب سے اس نے ایران پر جنگ مسلط کی 28 فروری سے لے کے جب اس نے ناکہ بندی کیا ہے. وہ آرام سے جانے دے گا؟ یہی ایک کامیابی ملی ہے اب تک امریکہ کو. دیکھیں، میں نے جو تھوڑی بہت انسانوں کی تاریخ پڑھی ہے اس میں حتمی بات کچھ نہیں ہوتی. اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ. پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرے گا، تو بالکل آخری حدوں تک جا کے نہیں سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنے سارے فیکٹرز رومی صاحب نے گنوائے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر آپ بات کرو گے تو مجھے وہ قابل فہم لگتی ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، صدر ٹرمپ واضح کھڑے ہیں کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی. آپ کا جب دل کرے فون کریں اور ہم سے بات کر لیں. کیا سفارتی پالیسی یا امکانات کو محدود کر رہے ہیں یا دباؤ بڑھا کر مزید امریکہ کچھ لینا چاہتا ہے؟ دوسری طرف ایران جو بیک چینل ایک بہت فاسٹ پیس پہ آپ نے راکچی صاحب کے دورے دیکھے ہیں، ماسکو کا ہونا ان دوروں میں اور اس کا ممکنہ کردار، وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی، کیا اس کو افیکٹو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ عائشہ، اس وقت ایران اور امریکہ دونوں گیم آف چکن کھیل رہے ہیں. گیم آف تھرون تو سنا تھا، دونوں یہ نہیں چاہتے کہ دنیا، سر یہ گیم آف چکن ہے اور یہ گیم تھیری کی گیم ہے. آپ تفصیل میں دیکھیے گا، ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں کہ یہ کیا گیم ہوتی ہے، یا تفصیل سے سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا. اور دونوں الزام یہ لینا نہیں چاہتے اپنے سر کہ اس وقت جو دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے اس کا ذمہ ان کے اوپر آتا ہے. دیکھیے، ایران کوئی نئی بات نہیں کر رہا. جس دن پاکستان نے جنگ بندی کرائی تھی اس دن ایران کا یہی اصرار تھا کہ جنگ بندی جن شرائط پر ہوئی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو مجھے اتفاق ہے، پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، پھر لبنان میں جنگ بندی ٹرمپ نے کروا دی اور ایران نے دوبارہ ناکہ بندی اپنی طرف سے کھول دی. پھر ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے اپنی ناکہ بندی لگا دی، تو پھر ایران نے ناکہ بندی دوبارہ لگا دی. تو یہاں کون وائلیٹ کر رہا ہے جنگ بندی کی شرائط کو؟ ظاہر ہے امریکہ کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے. ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ اگر امریکہ ناکہ بندی اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا. وہ تو وہی بات کر رہا ہے مسلسل جو بات اس نے اس وقت دہرائی ہے. اور صرف وہ یہ بات نہیں کر رہا، جو فریم ورک پاکستان اور چین نے پیش کیا تھا وہ کیا فریم ورک تھا؟ دیکھیں، یہی فریم ورک تھا نا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے، پہلی سٹیج پر تناؤ کی کمی ہونی چاہیے، اور دوسری سٹیج پر آپ نیوکلیئر مسئلے پر اور ہرمز کے مسئلے پر بات کریں اور اس کو حل کریں. اب ظاہر ہے ایران یہاں پہ ایک فل لانگ ٹرم سلوشن چاہتا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ جزوی طور پر حل ہو جائے اور اس پر پابندیاں برقرار رہیں. کیونکہ اگر ایران پہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خلاف تو جنگ چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوئی.